اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قسط نمبر 4 میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آسمان و زمین کا مشاہدہ۔ پیارے دوستو، قسط نمبر 3 میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح 4 پرندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح آسمان و زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور ایسے واقعات اس لیے تھے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور ماں کا نام شانی تھا۔ آذر ایک بت کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا، اور آذر ٹیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کے مقابلے میں اپنے والد کو اس کلمہ سے پکارا ہو۔ ابن جریرہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ دیکھ کر بد دعا کرنے لگے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بند ہو گیا۔ حوالہ ابن کثیر۔ پروردگار عالم نے ہر قسم کی دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی تھیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور بیان بلند رہے اور مرحلے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ ہماری دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیا کرتے ہیں، بے شک تیرا رب دانا ہے، جاننے والا ہے۔ ہر دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا جھگڑا ہی رہا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا جھگڑتے ہو تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بڑی کوششیں کی، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہوا ہے، اور یاد کر کتاب میں ابراہیم کا ذکر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو، اے میرے ابا جان، کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے ابا جان، یقیناً آیا ہے میرے پاس علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری تابع داری کرو، میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی فرما برداری نہ کریں، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے آپ کو خدا کی طرف سے عذاب، بس ہو جائیں آپ شیطان کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نرم وصیت کا بھی باپ پر کچھ اثر نہ ہوا، اور جواب میں کہا، اے ابراہیم، تو ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ کہا باپ نے، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، اور چھوڑ دے مجھ کو کچھ مدت تک۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے، اور میلے سے واپسی آ کر تبرکن کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، اور پھر اس طاق میں تھے کہ کبھی بت خانے میں موقع پا کر اپنی بات کو پورا کر کے ان پر پوری حجت قائم کروں۔ یہ اصل موقع تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے اس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ جس طرح ستارہ شناس نجوم کے ماہر نجوم کے موقع پر دیکھا کرتے ہیں،
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا، جیسا کہ فرمان ربی تعالیٰ ہے، بس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی، بس فرمایا میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ دل میں اس کفر کو مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری۔ پھر ان کو مجبور نہ کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس پھر گئے پیٹ دے کر۔ قوم کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور ایک کلاڑا لے کر بتوں کو توڑنا شروع کیا، جیسا کہ سورہ صفات میں ارشاد ہوا ہے، بس ان کے بتوں کے پاس چھپ کر چلے گئے، بس فرمایا اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، کیوں نہیں کھاتے تم؟ کیا ہے تم کو، کیوں نہیں بولتے؟ چپکے سے مارنا شروع کیا دائیں ہاتھ سے، کلاڑے سے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے متصل ایک بڑا بت تھا اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے بت تھے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے تھے۔ اس طرح تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا، اور شہر والے قسم قسم کے مختلف کھانے اپنے اپنے اعتقاد کے مواقف ان کے پاس رکھ کر گئے تھے کہ یہاں رکھنے سے تبرک ہو جائیں گے، واپسی پر تبرکن کھا لیا جائے گا۔ ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، بس ان کو چورا چورا کر دیا مگر بڑا بت، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف لوٹیں، یعنی اس سے پوچھیں کہ چھوٹے بتوں کو کس نے چورا چورا کیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔ ملتے ہیں قسط نمبر 5 میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔